پورے پنجاب میں ہیپاٹائٹس کے فلٹر کلینکس بنائے گئے اور بہت شاندار کام کیا. وہ ڈاکٹر، ان کا کیا نام تھا ان کا، ڈاکٹر سعید اختر، وہ ایک فرشتہ صفت انسان ہیں. انہوں نے بڑی محنت سے اور دنیا بھر سے، نارتھ امریکہ سے، یورپ سے، مڈل ایسٹ سے، پاکستان کے مایہ ناز ڈاکٹرز، فزیشنز، سرجنز وہ یہاں پر آئے. ان کو ہم نے بڑی محنت کر کے ان کو وہاں لے کے آئے. اس کے بعد جب حکومت بدلی، کیا ہوا، ایک دردناک کہانی ہے. میں یہاں پر وہ کہانی بیان کرنے نہیں آیا، یہ کہنے آیا ہوں کہ یہ پیسہ اس قوم کا ہے، یہ غریب قوم کا پیسہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو قومی آمدن ہے اس سے بڑی مشکل سے ڈویزبل پول کے بعد جو بچتا ہے وفاق کے پاس، بڑی مشکل سے آپ اپنی جو آپ کی جو لونز ہیں ان کے سروس کرتے ہیں، انٹرسٹ آپ بڑی مشکل سے اپنی افواج پاکستان کی دفاع کی جو اخراجات پارٹلی پے کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر قرض ہی قرض ہے. تو مجھے اندازہ کریں کہ اگر 20 ارب روپے سے پاکستان کا کینسر، لیور ٹرانسپلانٹ، کڈنی ٹرانسپلانٹ اور اس طرح کی بیماریوں کا وہ ہسپتال بنایا جائے، اور دنیا بھر سے بہترین جو اذہان مائنڈز ہیں وہ آئیں، چاہے وہ فزیشنز ہیں، وہ سرجنز ہیں، انٹرونشنسٹ ہیں، اور ان کو پھر بھگا دیا جائے، بدل کر دیا جائے، تو نقصان کس کا ہے؟ اس دکھی بیوہ کا جس کی بیٹی کینسر سے بیمار ہے، علاج نہیں کرا پا رہی. اس ایک نوجوان کا، میں جب 2018 مئی میں جب میں نے اس ہسپتال کا افتتاح کیا تو 5 ٹرانسپلانٹس ہو چکے تھے. ان میں سے ایک اکاڑا کی بچی تھی اور ایک لاہور کا تھا ایک نوجوان. جب اس کا ٹرانسپلانٹ ہو گیا کڈنی کا تو وہ مجھے ملے. اس کی بیوی نے یہ کہا مجھے کہ شہباز شریف، میری شادی کو 1 سال ہوا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا خامند بچے گا یا نہیں بچے گا، اور ہم بڑی مشکل سے ہم ڈائلیسس کراتے تھے، اور بڑی اپنا ایک ہمارے خاندان میں سے کسی نے گردہ ڈونیٹ کیا اور اس کی باقاعدہ میچ کیا اس کے سارا، اور اس کا آج علاج ہو گیا فری. میری زندگی بدل گئی ہے، وگرنہ مجھے نہیں پتا تھا کہ شاید اللہ نہ کرے میرا یہ خامند اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور میرا کیا بنے گا. تو یہ ایک کہانی نہیں، اس طرح کی لاکھوں کہانیاں ہیں، لاکھوں پیشنٹس ہیں جن کو ایسے اسپتالوں میں علاج مہیا ہونا تھا، مگر صرف اور صرف پالیٹکس اینڈ ڈرٹی پالیٹکس نے اس ہسپتال کو 2 سال وہ سرد خانے میں چلا گیا. For 2 years it came to a grinding halt. اب بتائیے کہ اس سے بڑا ظلم اس غریب قوم کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ایسے، مجھے یاد ہے، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب 2008 میں جب ہماری حکومت آئی تھی اور میں جلاوطن سے واپس آیا اور خادم پنجاب بنا، تو 1122 پرویز الہی صاحب کی حکومت کا انیشیٹو تھا. وہ اتنا اچھا انیشیٹو تھا کہ میں نے اس کو پورے پنجاب میں پھیلایا، بیکاز اٹ واز ناٹ پرویز لائف، اٹ واز اباؤٹ پیشنٹس ان دس کنٹری اینڈ سرونگ کامن مین ان دس کنٹری. اٹس اباؤٹ دیٹ. تو اگر آج بھی ہم اپنا قبلہ درست کر لیں اور فوکس کریں عوام کی بہتری اور ان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے، تو پھر ذاتی جو ایشوز ہیں وہ پھر دب جائیں گے. مگر اس کے لیے بڑا دل کرنا ہوگا. we'll have to rise above our likes and dislikes. ذاتی جو پسند ناپسند سے اوپر ہونا ہوگا. میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، صرف اس کے اوپر اکتفا کروں گا کہ یہ شاندار ہسپتال آپ نے بنایا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے. آپ نے کسی حکومت سے پیسہ نہیں لیا، آپ نے کوئی قطع زمین نہیں لی. یہ بہت بڑی آپ کی ایفرٹ ہے. شہزاد سلیم صاحب اور میاں منشا صاحب بیٹھے ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور پاکستان میں ان کو ایک مایہ ناز، ایک ہمارا ایک صنعت کار کے طور پر جانا جاتا ہے، اور ہمارے دل میں ان کے لیے بڑا احترام ہے. اللہ نے ان کو بے پناہ وسائل دی اور ملک کی ترقی اور خوشحالی میں ان کا رول ہے. شہزاد سلیم ان کے بھانجے ہیں اور پوری طرح ان کے آپس میں رفاقت ہے، اینڈ دے موو ٹوگیدر ود یونٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن.
میری میاں منشا صاحب سے بطور بھائی کے درخواست ہے کہ ایسے 4 ہسپتال پاکستان کے چاروں صوبوں